السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں ناول کی جانب. دلہن کے ہاتھوں میں مہندی کیوں نہیں امی؟ کسی بچی نے دلہن کو پوری اشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کیا، اور جہاں اس کی بات پر اس کی ماں ٹھٹکی، وہیں دلہن کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹھہریں، شفاف گلابی ہتھیلیاں، ویران اور بے رونق. اس عورت سے کوئی جواب نہ بن پایا تو بچی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا. نائمہ تم ایسا کرو، دلہن کس کے بیڈ روم میں چھوڑ آؤ، تھک گئی ہوگی. عارفہ بیگم نے اپنی دیورانی کی بیٹی کو اشارہ کیا تو سمجھ کر اٹھ گئی. آئیں بھابھی، آپ کو اوپر روم میں چھوڑ آؤ. نائمہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے سہارا دیا. وہ بھی اس ماحول سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی. کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ وہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا. نائمہ کے ساتھ دلہن کے قدم بھی تھم گئے. سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا. دلہن رخصتی کے بعد کہاں جاتی ہے؟ نائمہ نے تایازاد بھائی کو شرارت سے پوچھا. عام دلہنیں تو رخصتی کے بعد اپنے شوہر کے بیڈ روم میں جاتی ہیں، لیکن دلہن خاصی جیدار ہو تو کہیں بھی جا سکتی ہے. وہ دلہن کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. جائیں، وہ کہہ کر سائڈ پہ ہوا. نائمہ دلہن کو اوپر لے گئی، پھر بیڈ روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی. تازہ پھولوں کی مہک ایک جھونکے کی طرح آئی. دلہن کا دماغ خوشبوؤں سے جھنجھلا سا گیا. وہ ٹھٹک گئی. اندر کسی کے ارمان سج تھے اور ان ارمانوں پہ وہ قدم رکھنے جا رہی تھی، گویا رونے جا رہی تھی. اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے. وہ دہلیز پہ قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی. جب کسی زندگی میں ہی قدم رکھ لیا تو پھر دہلیز کیا معنی رکھتی ہے؟ دل جیسے تپتے توے پر رکھ دیا گیا. رات اچھی خاصی گہری ہو چکی تھی جب اسے بیڈ روم میں جانے کا خیال آیا. وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا. اپنے دوست حسان کو رخصت کرنے کے بعد وہ روم کی طرف بڑھا. وہ سیڑھیاں طے کرتے اپنے بیڈ روم میں آیا. بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے پلٹا تو ٹھٹک کر رہ گیا. دلہن کے ساتھ ساتھ کمرے کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا. انتہائی خوبصورت پھول کی چادر نیچے زمین پر ڈھیر تھی. سائڈ پہ رکھے گئے گلدان ٹوٹ کر پھولوں سمیت زمین پر بکھرے ہوئے تھے. وہ ایک قدم آگے بڑھاتا آ رہا تھا. نیچے کشنز چرمرا کے رہ گئی. اس نے قدم پیچھے اٹھایا اور دیکھا. وہ دلہن کے سونے کا گلو بند تھا جو اپنی ناقدی پر رو رہا تھا. اس نے جھک کر گلو بند اٹھایا اور اس کے کچھ موتی ٹوٹ گئے. اس نے وہ گلو بند صوفے کے سامنے کرسٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بیڈ پر اونڈی لیٹی چہرے پہ تکیہ رکھا ہوا تھا. رابع پچھلا گلا خاصا گہرا تھا. دودھیا رنگت سلور رنگ کو باندھ کر رہی تھی. اس نے بمشکل اپنی نظریں چڑھائی. ہیلو، سو گئی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر سے اس کا بازو ہلایا. اس کے لمس سے وہ یکدم کرنٹ کھا کر اٹھی. ڈونٹ ٹچ می مسٹر، میں روز بخت. کیوں، کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ تو پھر یہاں میں بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ سزا بھگت رہی ہوں اپنے کیے کی سزا. وہ چبا کر بولی. میں روز سے تھرتھپا دیکھ کر رہ گیا. روئی روئی آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال. وہ بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رعنائیاں نظر ہٹا نہیں رہی تھی. تمہارے لیے سزا ہے، مگر میرے لیے تو اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہو تم. اسے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال کو چھوا. وہ اس کے انداز پہ بھڑک اٹھی. کہا نا مجھے ہاتھ مت لگانا، ہاتھ پیچھے کرو. اتنا صبر نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ. وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی. وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے رابع کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا. بس بہت ہو گیا. تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے. اپنی حد میں رہنا سیکھو. تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی. مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا. وہ زور دے کر بولا. میں نے ایک شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی. میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں. تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا. تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو. وہ چیخی. میں اتنا بے قصور بھی نہیں ہوں. تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر. فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے. وہ پرسکون ہو چکا تھا. سعید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا. تمہیں کیا پتہ، سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہارے صورت میں. اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ کے بولا. خوش فہمی ہے تمہاری. وہ نفرت سے بولی. یہ تو بات کی بات ہے نا، کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم. پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی لائٹ آف کرو گی؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی. اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. اس کا خون کھول اٹھا. تم کہنا کیا چاہتے ہو جو تم سمجھ چکی ہو؟ وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی. ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو. مسز رابع مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں. میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں. بہتر ہے آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. یہ میں آج آپ کو دکھا چکا ہوں. ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کی
بس سے باہر ہو گیا تھا، اس کی جدوجہد ناکام ہو گئی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی۔ تبھی بے سود سوئے ہوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹا۔ مہروز بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اسے پریشانی کم کرنا چاہیے۔ وہ رابی کیسی ہے؟ اندر آ کر دیکھ لے کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا، اور دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں، وہ کے لیے ناشتہ کرے گی۔ فی الحال تو گیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ، وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ بس صرف 2 ہی دن میں، اس نے تو چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی کے اس مقام پر آ گئی تھی کہ بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا تھا، کیا مجھے اپنی جھلک دکھائی؟ کیوں راغب کیا مجھے؟ مجھے کیا پتا تم اتنے کمزور نیت مرد ہوگے؟ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے کمزور بناتی ہے عورت، تمہاری طرح جھلک دکھا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی اور مہروز بخت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سب پر مت ڈالو، تمہارے اس ویلے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غلطی کر کے بھی نہ ماننا ایک اور غلطی ہے تمہاری۔ میں اگر غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں، جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا۔ وہ نفرت سے رخ پھیر گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی، مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنی مام کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی مام کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر اس نے لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو رضیہ، میں رابعہ بات کر رہی ہوں، مام سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سوری بی بی جی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ تم ان سے کہو میں صرف ایک بار، اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا، اور فون اس کی مام نے بند کیا تھا، اور وہ دور بیٹھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظر لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑی۔ خیریت تو ہے؟ کسی کا فون آیا تھا؟ نہیں تو پھر کال کی ہے؟ جی، کس کو؟ اپنے مام ڈیڈ کو۔ اچھا بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرنی، انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مان پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہے، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب بس وقتی ہے، جب غصہ اترے گا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے، مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ رہ کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی۔ لیکن بیٹا، بات اصول کی اور سچائی کی، تمہاری ماں الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ روٹھے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت صفائی اور سچائی تک چلی گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے۔ اندر بیوٹیشن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشن؟ آج شام میں تمہاری شادی کا ریسیپشن ہے نا، میں نہیں جاؤں گی تیار ہونے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کرو، ایک غلطی تم نے سے پہلے ہوئی ہے اور ایک اب کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے تیسے گزر گیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ باتیں بنائیں پھر تمہاری غیر موجودگی دیکھ کر؟ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی۔ وہ کتنی دیر سوچتی، پھر قدم ہلے تو کمرے کی طرف
جہاں بیوٹیشین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت اور چمک گئی تھی، اوپر سے اس کے تیکھے نین نقوش اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ کر رہے تھے۔ مام اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے ہیں۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکایا، لیکن ہم میرے حال پہنچنے تک اس کی نظر ٹکی رہی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسان نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہے ان کی۔ بھابھی اس طرح تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی۔ مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی ہے، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم تھارڈ سے انجوائے کر رہے ہو۔ اوہ یار بس بس، اپنے اونچے ادارش اپنے تک رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی۔ تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رابع اٹھ کر شاور لے لو، میں ناشتہ بنا دیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیوں؟ مگر شاید کسی جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے ہیں تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو رابع، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئی، سکینہ بیگم جذبت ہوئیں۔ اب کیا ہوا؟ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں مام، الیاس بھائی کو پسند نہیں ہے ایسے لباس۔ وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں دیکھ نہیں رہے، کئی بار دیکھ چکے ہیں، اور مام میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ خدیجہ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں سلام دیا ہے، ریاض نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ملے ان سے بھی۔ فاطمہ تمہیں اور رابع کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کریں وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطوں کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی۔ اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ رابع بیٹی کہاں گئی؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، رابع نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی لاہور لائیں نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی؟ یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، وہ قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی، رابع۔ سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم میں باہر جا رہی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ لوگوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگ گئے۔ عارفہ خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو، خدیجہ نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کے چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں پہ۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو اس کی منگنی یا شادی کر کے بیچ دی۔ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، یہ کام اب بھی ہو جائے گا، بلوا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کہیں، سن رہا ہوں موم۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا تھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے۔ میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں۔ فاطمہ کی دھیمی آواز ہوئی۔ عارفہ کی نظریں اس پر ٹھہریں، دوپٹے میں لپٹا پرنور چہرہ اس چہرہ پر ہی پرنور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی تھی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری،
تو وہ پیاری مجھے بھی دکھا دیں۔ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں، یہ سب وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس نے خفگی سے کہا، لیکن مام تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں تو پتہ ہو کس سے شادی ہو رہی ہے، کیسی ہے، میرے ساتھ کیسی لگے گی، اور آپ کو کس نے کہا تھا کسی صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دے؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروایا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی تھی، بڑی چھپی رسم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ رابعہ نے فاطمہ کو فون کھڑکایا، وہ اس کی باتوں پہ ہنسی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل لگ رہا ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا مطلب بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو، انہیں دیکھنا دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی نہیں پسند۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ شادی سے پہلے، پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے، شادی کب ہے، جب وہ آئیں گے۔ میں نے ہیں، انہوں نے ابھی آنا ہے؟ رابعہ پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا، اور رابعہ ہنستی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔ واٹ، وہ لڑکا امریکہ میں رہ کر ملانی سے شادی کر رہا ہے؟ اس نے تمہیں دیکھا ہے؟ نہیں، پھر بھی شادی کر رہا ہے، حیرت ہے۔ کیوں، کیا پہلے شادی نہیں ہوئی ایسے کسی کی؟ ہوئی ہے نا تمہاری امی ابو کی، اگر تمہاری امی دیکھ لیتی ماموں کو تو گلے میں پھندا ڈال کے مر جاتی۔ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی۔ شادی میں کتنے دن پہلے آؤ گی؟ 2 دن پہلے۔ اگر میں پہلے آئی تو یا ماموں رہیں گے گھر میں یا میں، تم سکون سے بھی رہ سکتی ہو۔ نہیں، میری نیچر میں نہیں سکون، اور ماموں پابندیوں کے مالک، یہ مت کرو وہ مت کرو، روک ٹوک۔ اس نے وجہ بتائی اور فاطمہ چپ ہو گئی۔ آ جاؤں گی اتنے دن پہلے کہ تم بور ہو جاؤ گی، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حال شادی کا ہنگامہ سرد ہوا تو ہر طرف خاموشی اور سناٹے چھا گئے۔ مہروز اپنے بابا کے ساتھ آفس میں مصروف ہو گیا اور اپنی بیڈ روم کی ہو کر آئے گی۔ 2-3 بار عارفہ نے کہا گھومنے کا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، ضمیر پر بوجھ تھا، اس بوجھ کے ہاتھوں مجبور آج پھر فون کے قریب چلی گئی، لیکن فون ڈیڈ تھا۔ پورا دن گھر میں چکراتے ہوئے گزارا۔ عارفہ بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ شام 5 بجے مہروز گھر آیا تو وہ لان میں نظر آئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جواب میں سلامتی بھیج دو، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ سلام کا جواب بھی نہ دے بندہ۔ تم پر سلامتی بھیجوں؟ تمہارا شوہر ہوں تو تم سلامتی نہیں بھیجو گی تو کون بھیجے گا؟ میرا شوہر تمہارے جیسا گھٹیا اور کمینہ ہوگا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور جس نے سوچا تھا اس کا شوہر نہیں بنا۔ اپنا موبائل دو۔ کیوں؟ خیریت؟ میں فون کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے آج الیاس صاحب کو کال کی تھی اور اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے نہیں۔ مہروز نے اسے سیل دیا۔ وہ فون لے کر کمرے میں آ گئی اور صوفی الیاس کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف خدیجہ تھی۔ وعلیکم السلام مومانی جان، میں رابعہ فاطمہ سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے ایک دم فون کاٹ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کی نظر ہاتھ پہ پڑے فون پر پڑی۔ یہی وہ منحوس ہے جس کی وجہ سے میری بدقسمتی میں بدل گئی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے پوری طاقت سے فون دیوار پر دے مارا۔ جب وہ اندر آیا تو فون کئی حصوں میں بھرا زمین پر ملا۔ ماضی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ مہروز بھی پاکستان آ گیا۔ فاطمہ کے گھر میں چہل پہل تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کے کمرے سے میوزک کی آواز آئی۔ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے، دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ وہ ابا جان؟ فاطمہ نے چھوٹی رقیہ سے کچھ بولا نہ گیا۔ بے شرم، بے حیا، ذرا شرم نہیں آتی؟ بے ہودہ حرکت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو تھپڑ جڑ دیے۔ وہ ماموں، کل مہندی کا فنکشن ہے۔ رابعہ نے کچھ بولنا چاہا۔ خبردار لڑکی، تم تو چپ ہی رہو، انہوں نے رابعہ کو چپ کروایا۔ یہ ڈیک کہاں سے آیا؟ میں لائی ہوں ماموں، جہاں سے لائی ہو وہیں پھینک کر آؤ، ہمارے گھر میں جگہ نہیں ایسی چیزوں کی، حکم دے کر نکل گئی۔ وہ تینوں آنسو لیے بیٹھ گئی۔ سوری یار، سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس میں تمہاری غلطی نہیں، ہمارا گھر ہی ایسا ہے۔ فاطمہ شکر ادا کرے، فاطمہ جو اس گھر سے جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنی اور سزا کاٹنی ہے۔ رقیہ نے دل کی بڑھاس سے نکالی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں، رہنے دو، وہ پھر آ جائیں گے۔ بڑی مشکل سے ماحول ٹھیک ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا۔ سونے کے لیے۔ رابعہ نے کہا۔ مگر تم تو میرے ساتھ سوتی ہو۔ نہیں یار، کل تو ویسے بھی تم ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے، کیوں نہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ گڈ نائٹ، تم بھی سو جاؤ، کل تو ویسے بھی وہ تمہیں سونے نہیں دیں گے، رابعہ نے چھیڑا۔ فاطمہ ہنسی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں رقیہ کے بیڈ روم میں، وہ کہتی ہوئی نکل گئی۔
وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور کچن کی طرف گئی، پانی کی بوتل پھر سے نکالی اور پانی پیا اور واپس اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے ہی والی تھی کہ پاس رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا۔ 2-3 بار بجنے پر اس نے فون ریسیو کر لیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہیلو، اسے نارمل انداز میں کہا۔ ہیلو، مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاطمہ الیاس سے۔ رابعہ بری طرح چونکی۔ آپ ہیں کون؟ کیوں بات کرنی ہے؟ میں جو بھی ہوں، آپ بس بات کروا دیں۔ رابعہ کے دماغ میں شرارت سوجی۔ تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں، میں سید میں روز بخت بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا۔ آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے، لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہیں، تو آج کون سا خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ جو کل باتیں کرنی ہیں آج ان کے لیے تمہید ماننا چاہتا ہوں۔ کیسی تمہید؟ اسے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے، مگر میں نے سنا کہ آپ کے اندر زندہ ہے۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا، کل جان لیجیے گا۔ ابھی وقت نہیں، خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیں، اسے جلدی سے کہا اور وہ فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ رات اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی رابعہ تھی جس کا شرارتی ذہن اسے الٹیاں پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل پہ فون پر کال کر لیں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرے سیل پہ کال کریں۔ آپ ان کو فون پر بات کرنا نہیں پسند؟ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دیا۔ اس کی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھی چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ یہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئیں کل کے انسان میں۔ بس آپ اپنی ریمٹ میں رہ کر بات کریں۔ میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، خواہش سجانے کی رات ہے۔ وہ ذات سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے، میں تجھ کو ڈھونڈنے اف کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی کیا۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ میں روز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہشیں چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین نے ٹائم لے لیا تم لوگوں نے؟ رابعہ نے کہا۔ نہیں۔ فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سمیٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پہ گلی میں ہے، رائل بیوٹی پارلر اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لیتی ہوں۔ وہ تو آج جائے گی نا؟ مگر ابا وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ رابعہ رکو، یہ چادر لے لو، جب تک یہاں ہو یہ تو کرنا ہی ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز، رابعہ پلیز، اور فاطمہ کی خاطر اس نے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھا تو رسید تھما دی۔ اور جولرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اسے اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ حال تم اگر یہ سوچ رہی ہو سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، میں روز نے کہا اور اس کی طرف پوچھ کے لیٹی تھی۔ آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ مدر لمپ کی روشنی میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گو رہا تھا۔ ابھی تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں کرے گا، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو، انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہارے مام ڈیڈ کے غصے میں کمی آ جائے گی۔ میری بیوی بنا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی کے روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت میں لکھا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر۔ تم ٹھیک ہو، میں غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں ایسے ہی ہوا۔ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میری جذبات کا نہ سوچتے۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچتے تھے جو جمائیوں میں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں روز اس کے بکھرے ہوئے سے نظریں چرا گیا تھا۔ جال تو تم پھینکتی ہو، بندہ کسی اور طرف دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ رابعہ اس کی نظروں کے تاکوں میں اپنا حلیہ دیکھ سٹ پٹا گئی اور فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ اب کیا فائدہ؟ وہ مسکرایا۔ وہ گستاخی فرماندہ تھا، اس نے بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکی، اس کے شکنجے میں پھر پڑا کے رہ گئی۔
وہ سخی کا ارتکاب کر بیٹھا، اس بات کا مفہوم گم پھر کر وہیں آیا جہاں لانا چاہتا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کا چہرہ پھر سجا ہوا تھا۔ آج رات بھی وہ خوب روئی تھی، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نظر پڑی تو تپ جائے گی۔ آج کل رابعہ بیٹی کی طبیعت کی کیا مصروفیات ہیں؟ فیروز بخت نے پوچھا۔ میرا دل خوش کرنا، وہ سرگوشی کر گیا۔ اس کا نام ربیہ نہیں رابع ہے۔ رابعہ کا مطلب ہے بہار۔ ماشاء اللہ، میں اتنے دنوں سے رابعہ سمجھ رہا تھا۔ رابع احمد نہیں، رابع مروز کو ہو، وہ ہنس کر بولا۔ میرے نام کے ساتھ رابع احمد ہی سوٹ کرتا ہے، وہ تلخی سے بولی تو مروز ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہنستے سے چپ کر گئے۔ لیکن بیٹا، ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکے کے نام کے ساتھ کیا سارے اصول مجھ پر ہی لاگو ہوتے ہیں؟ رابع، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ مروز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹس اوکے بیٹا، وہ صرف بات کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے مروز کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بات کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، سب کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، نان سیریس۔ مروز کو کافی غصہ ہے، وہ مروز کو نفرت سے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ وہ جن حالات سے گزر رہی ہے، اپسیٹ ہونا جائز ہے۔ آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں، حالانکہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اگر اپسیٹ ہے تو دوسروں کو کیوں کر رہی ہے؟ بار بار اس کی غلطی سے یاد کروا کر تم اسے ٹارچر کر رہے ہو، اس طرح وہ نفسیاتی ہو جائے گی۔ اسے سختی برت کر حالات کو مشکل مت بناؤ، انہوں نے صاف طور پر سمجھایا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا۔ جاؤ، وہ پریشان ہوئی۔ سوری، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، یہ چونچلے پھر کبھی ہو جائیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے ڈبے پر گئی۔ اس نے ڈبہ اٹھا لیا اور موبائل سیٹ تھا۔ نیو ڈبہ پیک۔ مہروز، اس نے ملازمہ کو پکارا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ چھوٹے صاحب نے آفس سے ڈرائیور آیا تھا دینے، آپ نہا رہی تھی، میں نے بیڈ پر رکھ دیا۔ پچھلے 2 دن سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی۔ وہ تو پہلے بھی اس سے بات نہ کرتی تھی، اب وہ چپ تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی رہتی، لیکن وہ اس کی اس عنایت کو چپ چاپ قبول نہ کر سکتی تھی، اس لیے باہر گئی۔ فون ڈائریکٹری سے اس کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ خاموشی پا کر اس نے دوبارہ کہا۔ ہیلو، میں رابع احمد بات کر رہی ہوں۔ وہ اچھا، میں سمجھا فاطمہ الیاس بات کر رہی ہے۔ اسے چھوڑ دی۔ فاطمہ تم جیسوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر رابع تو بات کرنا پسند کرتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تم اتنے گھٹیا انسان ہو، ورنہ کبھی بات نہ کرتی، مگر مجھے پتہ تھا تم کتنی اعلیٰ ہو، تبھی تو بات کی تھی میری جان، اس نے مزے سے کہا اور اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے غصے سے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ ہیلو، میں روز بخت بات کر رہا ہوں۔ پتہ ہے دنیا میں ایک ہی کم ظرف ہے، میری کم ظرفی کو تم نہیں جانو گی تو اور کون جانے گا؟ میری کم ظرفی کے سب ہتھیاروں سے واقف ہو تم نے فون بھیجا ہے؟ ہاں بھیجا ہے۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں مانگا تھا، لیکن مجھے تو پتا ہے تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور فون بھی آج کل کی ضروریات میں شامل ہے۔ میری ضروریات تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کس چیز کی ضرورت کو پورا کرو گے؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ تو تم ایسا کرو، اپنی ضروریات کی لسٹ بناؤ، پھر دیکھتے ہیں میں کیا پوری کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ تو لکھو۔ رابع نے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، وہ اسے جج کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی، بلیک سیلون، کیا بلیک کی بجائے وائٹ سے کام نہیں چل سکتا؟ وہ لکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں پہلے بھی بلیک ہی استعمال کرتی آئی ہوں۔ سوری یار، ڈیلر آگے کچھ لسٹ کا کام گھر آ کے کرتے ہیں، بس اتنی جلدی نہیں، بس ابھی تم نے مانگا ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا مانگو جسے مانگنے میں تمہیں مزہ آئے اور مجھے دینے میں خوشی ہو۔ وہاں ڈرائنگ روم کی گلاس وال کا پردہ ہٹا کر دیکھو اور پھر سوچو اور کیا مانگنا ہے تمہیں۔ وہاں بلیک کلر کی نیو گاڑی کھڑی تھی، لشکاریں مارتی، معلوم ہوتا ہے ابھی شو روم سے آئی ہے۔ یہ سب کر کے تم میری نظر میں کوئی صنعت نہیں پا سکتے۔ میں روز بخت، اسے ناگواری سے کہا، پردے برابر کر دیے۔ آج سنڈے ہونے کے باعث وہ لیٹ تک سوتا رہا، اور وہ بھی ابھی سو ہی رہا تھا کہ رابع نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ مارکیٹ، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی فراٹے بھرتی گیٹ سے نکلی۔ عارفہ بیگم کو اسے تیوروں سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ میں روز اٹھو۔ کیا ہوا موم؟ وہ ٹٹک کر اٹھ بیٹھا۔ رابع گاڑی لے کر نکلی ہے، باہر مارکیٹ کا کہہ کر نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ اس نے اس کا نمبر ملایا مگر ریسیو نہیں ہوا۔ رابع، کال اٹھاؤ۔ اس نے میسیج سینڈ کیا مگر جواب نہیں آیا۔ کال اٹھاؤ ورنہ مجھے تمہارے پیچھے آنا پڑے گا۔ اس نے پھر میسیج کیا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ خدیجہ کی طرف گئی ہوگی، عارفہ نے کہا، اور وہ اس کے پیچھے گیا اور عارفہ بیگم پریشان انتظار کرنے لگ گئی۔ ماضی،
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسان نے کہا مارکیٹ شاپنگ کرنے۔ کیا شاپنگ رہ گئی جناب کی؟ تمہاری ہونے والی بھابھی کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اچھا میں بھی کہوں ایسے کون سی شاپنگ رہ گئی؟ حسان نے کہا یہی تو خاص شاپنگ ہے۔ مہروز نے شرارت سے کہا چل تو جا کر گفٹ خرید، میں تب تک ٹیلر سے ہو کر آتا ہوں، کر دیا حسان کہہ کر گاڑی سے نکل آیا اور مہروز کی طرف چلا گیا۔ اس کا رخ اوریجنل جولرز کی طرف تھا اور فاطمہ کے لیے لاکٹ یا انگوٹھی لینا چاہتا تھا۔ کیا آپ کے پاس ہر قسم کے اسٹون ہیں؟ یس سر، آپ کو کون سا چاہیے؟ فاطمہ کا پسندیدہ کون سا ہوگا؟ 1 منٹ بتاتا ہوں۔ اس نے سل نکال کر فاطمہ کا کل والا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی نمبر ڈائل کیا شاپ سے ہلکی مدھم آواز آنے لگی، لیکن اسے دھیان نہ دیا۔ جی مہروز صاحب کہیں کیا بے چینی لگی ہوئی ہے آپ کو؟ وہ آہستگی سے بولی دیکھیے فاطمہ، میں آپ کے لیے رنگ پسند کر رہا ہوں تو پوچھنا چاہتا ہوں کون سا نگ اچھا لگے گا، ڈائمنڈ، نیلم، زمرد یا کوئی اور؟ نیلم، اس نے مختصراً کہا۔ ڈائمنڈ کیوں نہیں؟ ڈائمنڈ خود لے رہی ہوں۔ اوکے تو پھر نیلم۔ جی نیلم، وہ ذرا زور دے کر بولی اور مہروز نے چون کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے منہ سے نیلم سنا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے جان بوجھ کر بات بڑھائی۔ شاپنگ سینٹر میں۔ اس نے ہنس کر کہا فون بند کر دیا۔ مہروز حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسٹائلش سے سوٹ پر بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ کبھی پلو سے رک جاتا، کبھی کہیں سے چادر ڈھلک جاتی۔ چہرہ چھپانے کی کوشش بھی ناکام تھی اور جس کا فون بجا وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ تیز سے آگے بڑھا اس سے پہلے کہ کچھ کہتا لڑکی کی چادر کا کھونا دروازے میں پھنس گیا۔ کیا چیز پسند کر کے گئی ہیں؟ اس نے سیلس مین سے پوچھا۔ جی ڈائمنڈ لاکٹ تھا، فاطمہ خود ڈائمنڈ لے رہی تھی، اس نے مجھے منع کر دیا اور اس کا نمبر بار بار ملانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا۔ جی کہیں آپ فاطمہ ہی ہیں نا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسے ہی، اگر شک ہے بھی کل مٹ جائے گا، سارے بید کھل جائیں گے، بس کل کا انتظار کریں۔ رابعہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر ایک بات سچ تھی، اس سے لڑکی ایک جھلک میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ کیا قیامت ڈھونڈی ہے؟ وہ دل میں ماں کے پسند کو داد دینے لگا۔ ابھی بھی گھر میں صوفی لیاس کی گاڑی داخل ہوئی، اس لیے گیٹ کھلا ہوا تھا اور رابعہ کی گاڑی اندر آسانی سے آ گئی۔ بی بی جی آپ کو گاڑی اندر لانے کی اجازت نہیں۔ چوکیدار لپک کر اس کی طرف آیا۔ تم نے میرے لیے گیٹ نہیں کھولا، میں خود اندر آئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ فاطمہ، اس نے سامنے صوفے پر کشن کور چڑھاتی فاطمہ کو پکارا۔ رابعہ، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرے دل پر رکھا بوجھ ہلکا کر دو۔ رابعہ روحان سی کہتی فاطمہ کے قریب آئی۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ رخ موڑ گئی۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو پلیز فاطمہ۔ میں تمہاری وہی رابعہ ہوں جس کی آواز سن کر تم خوش ہو جایا کرتی تھی اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر کے بور بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معافی کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو۔ فاطمہ تم اندر جاؤ، صوفی صاحب کی آواز آئی۔ رابعہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی ضرورت نہیں تھی، خوب نہ مانتی۔ فاطمہ رکو، رابعہ لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں رابعہ ہے اور میں کوئی غیر نہیں، آپ کی بھانجی ہوں، جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے، اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر اسے قبر میں اتار دیتا، یوں سوال جواب نہ کرتا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ میری بیٹی تمہاری جیسی ناہنجار نہیں، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ موانی رابعہ کے سامنے آ گئی۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اسے کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ رابعہ، اس کے عقب سے مہروز کی آواز آئی۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو کہاں آ جا رہی ہے، جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے میں نہیں آئی۔ آپ مجھے دھیان رکھنے کا طعنہ دے رہے ہیں، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے شادی کی ہے تو واسطہ نہیں رہا، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے گیا جو سب نے واس سے تعلق ختم کر دیا ہے۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ کھینچ سے باہر گاڑی تک لے آیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے، سب کیا طرح تمہارا ہے، میرے کیے درے کا سبب تم ہو، کاش میں مر جاؤں۔ وہ دکھ سے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اسے چھیڑا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رونے لگ گئی۔
وہ دن ہو گئے تھے، رابع کی طرف سے خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں گزار دیتی، میں روز اس کی یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا اسام کا فون آ گیا، جو انہوں نے اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ میں روز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جاؤ گے نا؟ گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، اسام چچا کے گھر ڈنر پر۔ اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں روز چونکا، مجھے کہیں بڑھ لے چلو، میں دل گھبرا رہا ہے۔ وہ شائستگی سے بولی، کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلو؟ اٹھ کر قریب آیا، ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں مجھے میرے اپنوں کی یاد نہ آئے۔ بہت یاد آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جائے۔ میں روز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا، اور نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی، بس۔ وہ حیران ہوا، اور کیا، کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جویلری نہیں؟ میرا موڈ نہیں ہے، لیکن رابع، وہ اصرار کرتا رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ میں روز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا، لیکن رابع وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو، وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کہا مان کر کیسا فیل کرتی ہوں۔ تو کیسا فیل ہوا؟ سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت، بس بہت دن ہو گئے فیل کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو گیا ہے، عجیب بےحسی آ گئی، ورنہ خود سوچو کبھی تمہارے کہنے پر یوں تیار ہو سکتی تھی۔ اس نے بڑے آرام سے مہروز کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی سن کے؟ ہاں ہوئی ہے، اور مجھے جو اتنے عرصے سے ہو رہی ہے۔ دن رات سکون نہیں، سائی رات جا کر گزارتی ہوں، اور تم سکون سے سوتے ہو۔ سوچتی ہوں تمہیں کب درد ملے، تم بھی جاگو، تب تمہیں احساس ہو اس بوجھ کا جو میں اپنے زمین پر لیے پھرتی ہوں۔ رابع، تم نے خواہ مخواہ اپنے سانپ پر طاری کیا ہے، ورنہ جو ہوا قسمت تھی۔ کب تک روک لگا کر رکھو گی؟ ایک گلاس پانی دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ ٹیشو سے پسینہ پونچھتے کہنے لگی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پانی کہاں سے مل سکتا تھا؟ تھوڑے فاصلے پر پیٹرول پمپ تھا۔ میں روز گاڑی سے اتر کر پمپ کی طرف گیا اور منرل واٹر لے آیا۔ رابع، اس نے گال تپایا۔ ہوں، یہ لو پانی۔ اس نے بوتل دی، وہ گھٹاگھٹ پانی پی گئی۔ آر یو آل رائٹ؟ ہوں، اٹس آل رائٹ۔ کیا ہوا تھا؟ بس یوں ہی دل گھبرا گیا تھا گرمی سے۔ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کھانے کے لیے کچھ لوگی؟ نہیں، البتہ جہاں جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ لے لو۔ میں روز چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا جا رہے ہیں؟ دن میں نشا اور نائمہ کی کال آئی تھی۔ اوہ، تو تمہیں پتہ تھا؟ اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا، یہ لڑکی اسے پل پل پاگل کر رہی تھی۔ بس ایک تمہارا نہیں پتہ تھا، باقی تو سب پتہ تھا، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ ماضی گھر میں سب کی ملی جلی آواز آئی۔ بارات آ گئی تھی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں پھولوں کی پلیٹ لیے گیٹ پر گئیں، ان میں رابع بھی شامل تھی، چہرے پر مسکراہٹ لیے۔ مہروز نے پہلا قدم اندر رکھا تو پھول نچھاور کرنے میں پہل بھی اسی نے کی۔ وہ دم خود رہ گیا، اس کے قدم جم گئے۔ یہ لڑکی، آخر ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ، اس نے زیر لب کہا تھا۔ رابع، یس میم، تمہیں اوپر فاطمہ بلا رہی ہیں، سکینہ نے بتایا، اور وہ پلیٹ ایک لڑکی کو تھما کر چلی گئی۔ میں روز کی سماعتوں پہ بم پھوڑے اسے چھوڑ گئی۔ پوری رات خواہشوں اور ارمانوں سے سجے خواب جھوٹ اور فریب تھے۔ مطلب یہ لڑکی کوئی اور ہے اور فاطمہ کوئی اور ہے۔ اس نے مجھے بیوقوف بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بھابھی دیکھی تو نے؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون؟ حسان حیران ہوا۔ وہ بلیک شرارے میں۔ اس نے رابع کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ تو فاطمہ بھابھی نہیں، کوئی اور ہے؟ بس یہی ہے اب۔ وہ مسکرایا اور احسان الجھا۔ موم، اس سے پاس کھڑی عارفہ بیگم کو بلایا۔ جی بیٹا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ فاطمہ کی پھوپھو کی بیٹی ہے، رابع احمد، لاہور سے آئی ہے، اس نے تعارف کروایا۔ آپ بیٹھے میرے پاس۔ اس نے عارفہ بیگم کو پاس بٹھا کر اطمینان سے اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑا، اور وہ ہل کر رہ گئی۔ ماشاء اللہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا، رابع نے دلہن بنی فاطمہ کو دیکھ کر کہا، اور دولہا بھی کسی چاند سے کم نہیں، جوڑی کمال کی ہے۔ فاطمہ غضب ہو گیا۔ وہ دولہا نے شادی سے انکار کر دیا۔ رقیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ رابع نے کہا۔ ہاں، وہ کہتا وہ فاطمہ سے شادی نہیں کرے گا، وہ رابع سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ رابع چکرائی۔ ہاں، نیچے سارے لوگ جمع ہیں، اور ابا تو دولہا کو مارنے کے درپا ہیں۔ رقیہ کے فاس اڑے ہوئے تھے۔ رابع تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ہم ضرور سے سزا دیں گے، لیکن تم نے اگر غلط بیانی کی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے۔
الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ رابع کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہائے یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ ساکت کھڑی تھی۔ سکینہ بلاؤ اپنی بیٹی کو، انہوں نے اپنی بہن سے کہا۔ جی بلاتی ہوں۔ رابع چلو میرے ساتھ۔ مام، سکینہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ ادھر آؤ لڑکی، الیاس صاحب نے کہا۔ جی۔ وہ لرزتے جسم سے کھڑی تھی۔ تم نے اس لڑکے کو کہا ہے کہ تم فاطمہ ہو؟ جی کہا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ باتیں کی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ جی کی تھی، مگر وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اتنا سننا تھا کہ الیاس صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پہ پڑا۔ بے شرم، یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دھاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے تو بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا۔ یہ مذاق تھا کسی محرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے الفاظ اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا، یہ تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد سے کہا۔ نہیں پاپا، بہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی، وہ مر جائے گی، وہ میری بیٹی ہے، صابر و شاکر، اور میں تمہیں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو۔ نہیں مام، کچھ تو بولیں پاپا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ رابع روتی رہی دھاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہ سنی، اور میں روز بخت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا، تھوڑی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ رابع کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور ضمیر بھری بوجھ تلے دبے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی لوکتی اولاد تھی، مگر اسی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے بلکتی بھیج دیا، اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا، اپنے سے دوری کی سزا، قطعی تعلق کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ کر دیکھتی رہی۔ بھابھی، روز خواب میں دیکھتی ہوں میں روز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے ہیں، روز ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ نصرت بیگم، مہروز کی چچی نے رابع کو ماتھے پہ پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ اسام چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اپنی بہن کو انعام دینے کو دل کر رہا ہے۔ نشا، مہروز نے جیب سے والٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ کسی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا انعام؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو، میں سمجھ گئی کیوں ملا مجھے انعام۔ میں روز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا انعام؟ اب تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا، اور رابع کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کر رہا ہوں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی، رابع نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں، بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں، وفادار ہوں، بھائی نے دیے ہیں، مجھے ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ رابع اس کی بات سن کر ہنسی۔ تھوڑی دیر بعد میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، انہوں نے ان سے مسکراتے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں ہیلپ کروا دیں۔ نشا، اٹس اوکے مما، اب بھابھی ہمارے گھر کا حصہ ہیں۔ رابع نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ رابع نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی تھی۔ چائے تیار ہے، رابع نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں۔ اسے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی، اور میں روز گش کھانے کو تھا۔ یہ کیا وہی رابع ہے؟ چائے، بیٹھ جاؤ بیٹا تم۔ حاضرین، چائے کیسی ہے؟ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سنیں، وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے رابع کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کو کریڈٹ دے رہی ہوں ان کا؟ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی تھوڑی وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنسی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا مجھے تماشا کرنے والی بن رہی ہے؟ سمجھایا نشا نے ایک دم کہا۔ سب ہنسی ہے۔ چلیں، رابع نے کہا۔ ہاں، میں روز نے وال کلاک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سام نے پوچھا۔ گھر، میں روز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چچا، بس کچھ نہیں سن رہا میں، کل جاؤ گے؟ کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کرو۔ نشا، جاؤ بھائی کو چھوڑ آؤ، تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی، مہروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی، تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم کرنٹ لگی، وہ جھٹکے سے اس کے ساڑھ سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا تھا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی؟ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ، تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اس کے گال پر اپنے گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رابع ساکت کھڑی رہی، وہ پلٹ گیا۔ وہ شخص
وہ یہ بات بھی جان گیا جو وہ اپنے آپ سے چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا، اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر وہ اس کا ہاتھ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ رابعہ اداس کیوں؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا اس کے اماں ابا مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھ کے پوچھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ میں روز مسکرایا۔ اپنی مام کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ رابعہ نے کہا، مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف کیا حال بنا لیا ہے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی۔ وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرق کی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرق کی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتہ مجھ پر حلال ہے اسے حرام تو نہ کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی نہیں کرتا، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غسیل بھی نہیں ہوتی۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا، معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی نے معاف کیا، اس دن تم مجھے معاف کر دیتے۔ پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس سے لب بھیجے تھے۔ میں روز رابع تیار ہے، عارفہ نے کہا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔ میں روز نے بیٹوں کہا، بریف کیس اٹھائے باہر آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہے؟ شاید کل۔ وہ جواب دیتا باہر نکلنے لگا، لیکن بیٹا وہ رابع، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے رابع کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان محروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں بے چین ہوں۔ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جا کر گزاری۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا کال سل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، میں روز بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے۔ تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میں روز وقت میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں، مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔
کیوں میں ایسا کب کہا؟ تم کوئی نہ بتا دو وانیہ مہروز بخت۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو اس سے انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اس بات اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا تھا۔ خیر حربہ تو اب بھی ضائع نہیں گیا۔ اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ نہیں، تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پشیمان تھا جب میں نے مام ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ کیوں میں رشتوں میں دراڑ کا سبب بن گیا؟ تم مان چکی یہ سب قسمت میں لکھا تھا؟ تم مان چکی ہو اس چیز کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں اب بھی چبھتا ہے، یہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی مہروز نے سے بازوؤں میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کرو کہ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پہلے قریب آتا تھا تو دور بھاگتی تھی، اب دور بیٹھا ہوں تو خود قریب آ گئی ہو۔ کیا کہا؟ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں، تم میری توجہ اپنی طرف کروا رہی ہو۔ تم نے خود مجھے بلایا ہے، مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی؟ مہروز بخت۔ اسے مہروز کے بال دبوچے، تب ہی وانیہ رونے لگی۔ رابعہ جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے۔ سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈی نے میرا سل توڑا ہے نیچے پھینک کے۔ کیا کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہوا۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں یار، گھر بہت خالی ہو گیا ہے۔ مام ڈیڈ تم دونوں کو مس کر رہے ہیں؟ ہاں، یہاں بھی مام ڈیڈ پھر مس کرنے لگتے ہیں، تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو۔ پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک مام ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وہ وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھے بیٹھ گئی تھی۔ مما وہ بیبی، وانیہ نے اشارہ کیا تھا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، وہ بچی بھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بلاخر وانیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ رابعہ نے گاؤن میں بیٹھی اس کی ماں سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں ضد کی داؤ لگ جاتی ہے۔ رابعہ کی حیرت ہوئی، اس آواز نے رابعہ کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ تم کہاں تھی؟ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر ختیجہ ممانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ کچھ نہیں بتایا۔ جیسے مام ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا، ماموں نے بھی ان سے واسطے ختم کر دیے۔ میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ پوری پرانی کوئی بات یاد نہیں۔ شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ رابعہ بھول جا تم بھی پرانی باتیں، میں اس بات کو چھوڑ دوں گی، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سچے دل سے، ابا بے شک تم سے ناراض رہے گا، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں، شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میں سمجھ گئی یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے، وہ تو تمہاری تھی۔ رابعہ سنبھالو خود کو۔ تھینک یو فاطمہ۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لیا، زمین کا بوجھ اتر گیا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ کراچی میں ہوتا ہے، اچھی فیملی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی۔ مہروز مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا۔ رابعہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر، تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور رابعہ کلکلا کر ہنس دی، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وانیہ تالی بجانے لگی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔